الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ وہ ایک بنیادی نکتہ جو اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں خصوصاً آج کل مجالس میں، وہ یہ کہ جو فروع دین ہے، فروع دین نماز، روزہ، حج، یہ جو اعمال یا واجبات ہم بجا لاتے ہیں، ان میں تقلید ضروری ہے۔ کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ رسول اسلام نے جو ہمیں ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہونے، یعنی ان سے دین لے کے اس پر عمل کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کی جن 500 آیات میں ان احکام کو بیان کیا گیا، یعنی نماز، روزہ وغیرہ کے، وہ ہم میں سے ہر شخص میں قرآن کی 500 آیات کی روشنی میں احکام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں نہیں ہے۔ تو باقی ایک بچہ ایف اے پاس، بی اے پاس، اس کے پاس وہ صلاحیت کہاں ہوگی؟ ثقلین اہل بیت سے دین لو۔ دینی احکام کو اہل بیت نے جن روایات میں بیان کیا ہے وہ 60,000 سے زیادہ ہیں۔ 60,000 روایات میں چھانبین اور ان کا مطلب سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، پھر جو ہے وہ آپ قرآن اور سنت سے دین لے کے عمل کر سکیں گے۔ نہ سب میں اتنی صلاحیت ہے، نہ سب کے پاس اتنا وقت ہے، لہذا ایسے بندے کی جو ہے نا وہ شکریہ ادا کر کے ان کے فتویٰ پر ہم عمل کرتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت سے ان احکام کو لے کے ہمیں دیتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ادھر تقلید چلتی ہے۔ لیکن جو اصول دین ہے نا، عقائد، کہ بھئی یہ دنیا خود سے نہیں بنی، اللہ ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی مجتہد کے فتویٰ پر یا والدین کے کہنے پر یا اپنے سکول کے سر کی بات پر عمل کر کے آپ کہیں خدا ہے، یہ کافی، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ہے۔ خدا کے ہونے کی قرآن میں جو ہے نا وہ کئی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کے آثار میں غور کرو تاکہ تم خدا کو سمجھ سکو، تاکہ تم خدا پر ایمان لا سکو۔ ایک قرآن کی آیت ہے، بڑی دو قسم کی آیتیں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بتحقیق زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، شب روز کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحار بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا، یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن لاقھا بین لحییہ ولم یتدبرھا۔ سنیں بھائی، سنیں یار، بڑی قیمتی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عربی میں لحیہ، داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں۔ یہ جو جبڑے ہیں نا، جبڑے، ان کو کہا جاتا اصل میں۔ فرمایا اس آیت کے یہ آیت جب نازل ہوئی نا، زمین اور آسمان کی خلقت میں جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، کشتیاں، یہ ان میں غور و فکر جو ہے صاحبان عقل کے لیے کافی ہے، خدا کی معرفت کے لیے ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا ویل ہے، بربادی، افسوس ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان ان آیات کو پڑھتا ہے لیکن خدا کے حکم کے مطابق ان میں تدبر نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ان آیات کو پڑھنے کا؟ حافظ صاحب پڑھتے جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور نہ کریں۔ ایک غور اور عقلی دلائل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ امیر علی اور اولاد علی، محمد و آل محمد، خصوصاً جو میں نے اور آپ نے پڑھا اور سنا ہے، امیر المومنین اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک نا
کائنات میں خدا سے زیادہ آشکار کوئی چیز نہیں ہے۔ حتی امیر مومنین فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا، یہ مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، اب مجھے نظر آ رہے ہیں، تم جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کے تمہیں یقین ہوتا ہے کہ فلان مسجد میں ہے، اس سے زیادہ مجھے خدا کی ذات پر ایمان ہے۔ کس طرح ایمان ہے؟ یہ اس تمہید کے بعد اب یہ اس روایت کو سنیے۔ خصال صدوق میں ہے کہ سمعت ابی یحدث، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر کو اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے نقل کرتے ہوئے میں نے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کو پھر امام حسین نے بتایا ہوگا ان رجلا، ایک آدمی، قام الی امیر المومنین، امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے یا جو بھی تھا، کھڑا ہوا۔ یہ تب بھی درست ہے کہ امیر میں خطبہ دے رہے ہوں اور ایک آدمی جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے، یا مثلا نشست تھی اور ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے ایک سوال کرتا ہے نا، ایک کھڑا ہوا، فقال یا امیر المومنین بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے، کدھر سے آپ نے سمجھا کہ خدا ہے؟ فرمایا بفسخ العزم ونقد الہمم، آپ نے فرمایا بہت سارے کام جو میں کرنا چاہتا ہوں نا، میرے پاس اس کام کو کرنے کے لیے تمام تر مادی وسائل موجود ہوتے ہیں، میری صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، وسائل بھی ٹھیک ہوتی ہے، عین وقت پر جو ہے نا میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اور میں اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا، اس سے میں سمجھا ہوں کہ اصل مدبر کائنات کا کوئی اور ہے، نہیں علی کی تدبیریں وہاں کام نہیں دیتی۔ یہ بیٹھے بیٹھے اسی لیے امام زین العابدین نے فرمایا ہاں خدایا، لوگوں نے آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، چاند ستاروں کو دیکھ کر تجھے پہچانا ہوگا، لیکن میں نے تیرے ذریعے تجھے پہچانا ہے۔ بک عرفت ربک، میں نے تیرے ذریعے تجھے پہچانا ہے۔ ہاں، ونقض الہمم، یعنی ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے ہارنے، یعنی تمام تر تدبیر کے باوجود عین وقت پر جو ہے نا وہ میری تدبیریں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ادھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں کوئی اور ذات ہے جس کی مشیت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اچھا جی، وَلَمَّا أَنْ حَمَمْتُ، جب بھی میں کوئی پختہ ارادہ کرتا ہوں کسی کام میں، حال بینی و بین جو ہے نا وہ ہمی، میرے ہم ارادہ عزم اور میرے درمیان اس ذات کا ارادہ جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہاں سے میں نے سمجھا کہ بھئی وہ ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، وَعَزَمْتُ فَخَالَفَ الْقَضَاءُ عَزْمِ، بہت سارے چیز میں نے اپنا عزم بالجزم کیا ہے، لیکن قضا نے آ کے میری جو ہے نا وہ عزم کو اس کو پورا نہیں ہونے دیا ہے۔ علمت ان المدبر غیری، میں سمجھ گیا کہ مدبر میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ علمت، مجھے یقین ہوا کہ مدبر کوئی اور ہے۔ اچھا، قالا، وہ جو کھڑا ہوا تھا انہوں نے سوچا بھئی بڑا اچھا موقع ہے، امیر المومنین جو ہے صحیح موڈ میں ہے، کوئی اور سوال کریں۔ قالا فَبِمَا شَكَرْتُ نِعْمَتَهُ، آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نظرت الی بلاء قد صرف عنی، میں نے دیکھا کہ کئی بلائیں جو بالکل میرے قریب پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان بلاؤں کا رخ پھیر دیا، میرے طرف سے رخ پھیر دیا۔ وَأُبْلِيَ بِهِ وَأَبْلَى بِهِ غَيْرِي، اور کوئی اور جو ہے نا اس آزمائش سے دوچار ہو گیا، مجھ سے وہ بلا ٹل گئی اور کوئی اس میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو گیا۔ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَدْعَمَ عَلَيَّ، میں متوجہ ہوا، علی متوجہ ہوتا ہے، باقی کوئی دوسرا متوجہ، میں متوجہ ہوا کہ یہ اس میری طرف سے انعام ہے، فَشَكَرْتُهُ، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ اچھا، قَالَ فَبِمَا أَحْبَبْتَ لِقَاءَهُ، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ
ایک شیر خار بچہ اپنے ماں کے چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا علی جو ہے نا موت سے مانوس ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو ہے نا آپ ترستے ہیں، یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی لقاء، اس کی بارگاہ میں جانے کی محبت یا حسرت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوئی؟ بھئی ہر کوئی اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ جینا چاہتا ہے، آپ کو اور آپ کی اولاد کو جو ہے نا موت اتنی کیوں پسند ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے نا، بما احببت لقاء، کس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جانا آپ کے لیے پسندیدہ ہے یا اس کے لیے بے تاب رہتے ہیں؟ فرمایا لما رأیتہ، ایک مرتبہ امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے تاب رہتا ہوں، لما رأیتہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قد اختار لی دین ملائکتہ و رسولہ و انبیائہ، خدا نے میرے لیے اس دین کا انتخاب کیا ہے جس دین کو اس نے اپنے فرشتوں، اپنے رسولوں اور اپنے انبیاء کے لیے انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس دین کا میرے علمت ان الذی اکرمنی بہذا، مجھے یقین ہو گیا کہ جو ذات مجھے ایسے دین کے جو ہے نا سے نوازتی ہے، لیس ینسانی، وہ کبھی مجھے نہیں بھولے گا، فاحببتہ، اس لیے میں نے اس سے اور اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے سے جو ہے نا وہ بے تاب رہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ختم۔ ایک اور ابھی کتاب کھولتے ہی نظر سے گزری تھی روایت، پھر میں شاید اس کو طلاق نہ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی ربط نہیں ہے، لیکن بہت دلچسپ روایت ہے، لطیفہ کا لطیفہ ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ فرمایا امیر المومنین نے، بہرحال فرمایا کہ یہ اولاد آدم کتنا مسکین ہے، مسکین یعنی بے بس، یہ اولاد آدم کتنا مسکین ہے، لگا ہوا ہے، جو کہتا ہے مجھے بھرو ورنہ میں تمہیں رسوا کروں گا، اور جب بھرتا ہے تو کہتا ہے مجھے خالی کرو ورنہ میں تمہیں رسوا کروں گا۔ مسکین اور ابن آدم، یہ اولاد آدم کتنا مسکین اور بے بس ہے۔ ایک پیٹ لگا ہوا ہے جو کہتا ہے اگر نہیں بھرو گے تو تمہیں رسوا کروں گا، اور بھرنے کے بعد اگر مجھے تم نے کیا کہتے ہیں اس کو، ڈسچارج کہتے ہیں، ہاں ڈسچارج نہ کیا پھر بھی میں تمہیں رسوا کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔